بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के लिए माहौल का मुताला हिस्सा दुआम में आज के इस सेशन में हमारा मौजू है मुस्तकिल ज़िंदगी की इब्तिदा। पिछले सेशन में मस्कन से गांव बस्तियां इस सबक के मुताले के दौरान हमने देखा पत्थर के जदीद ज़माने में इंसान की तर्ज़ ज़िंदगी पत्थर के कदीम ज़माने और पत्थर के वस्ता ज़माने की तर्ज़ ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। खेती बाड़ी की इब्तिदा पत्थर के जदीद ज़माने की तहज़ीब की खुसूसियत है। खेती बाड़ी के कामों की नौइयत की वजह से उन्हें एक ही मकाम पर रहना ज़रूरी हो गया। इस पत्थर के जदीद ज़माने के गांव बस्तियों के समाजी इत्तेहाद और तहज़ीब के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में हम मुस्तकिल ज़िंदगी की इब्तिदा इस सबक में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। 8.1 मवेशी पालने और खेती बाड़ी की इब्तिदा। 8.2 ख़ास महारतें और मुख्तलिफ पेशे। 8.3 बाहमी ताउन पर मबनी ज़िंदगी। 8.4 घरों की तामीर और 8.5 गांव, रिश्तेदार और ख़ानदान। आगे बढ़ने से पहले और पत्थर के वस्ता ज़माने के अक्लमंद इंसानों के ग्रोह ने दुनिया भर में बस्तियां बसाई थीं। पत्थर के वस्ता ज़माने में आबो हवा और माहौल में तब्दीली की वजह से इंसान की तर्ज़ ज़िंदगी भी बदलने लगी थी। अक्लमंद इंसान शिकार के साथ साथ बड़े पैमाने पर माहीगिरी करने लगा था। उस दौर में इंसान अनाज पैदा करने वाला बन गया था। खेती बाड़ी की इब्तिदा पत्थर के जदीद ज़माने की तहज़ीब की खुसूसियत है। पहले शिकार की तलाश में और फल कंद जड़ें जमा करने के लिए मुसलसल भटकते रहना ज़रूरी होता था, लेकिन
طویل عرصے تک کے لیے کافی ہونے والے اناج کا انتظام کھیتی باڑی کے ذریعے ممکن ہو گیا۔ اس لیے اس دور میں مستقل طور پر شکار کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس وجہ سے مسلسل بھٹکنے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ کھیتی باڑی کے کاموں کی نوعیت کی وجہ سے انہیں ایک ہی مقام پر رہنا ضروری ہو گیا۔ اس لیے مستقل نوعیت کے گاؤں، بستیاں قائم کر کے انسانوں کی کئی نسلیں ایک ہی مقام پر مستقل طور پر رہنے لگیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم پتھر کے جدید زمانے کے گاؤں، بستیوں کے سماجی اتحاد اور تہذیب کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے مویشی پالنے اور کھیتی باڑی کرنے کی ابتدا۔ غذا کے علاوہ کئی اور ضرورتوں کے لیے انسان جانوروں کا استعمال کرتا ہے۔ جانوروں کی اہمیت کے پیش نظر اس نے مویشی پالنے کی شروعات کی۔ چھٹے سبق میں ہم نے دیکھا کہ انسان نے پتھر کے وسطی زمانے میں کتے کو مانوس کر لیا تھا۔ کتا پہلا جاندار ہے جو مانوس کر لیا گیا تھا۔ کتے کے علاوہ بکریاں، بھیڑیں، گائیں، بیل اور بھینسیں جیسے پالتو جانور انسان کے لیے کئی طرح سے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ انسان نے کتے، بکریاں، بھیڑیں، گائیں، بیل اور بھینسوں کو پالنا شروع کیا کیونکہ یہ پالتو جانور انسان کے لیے کئی طرح سے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جانوروں کا گوشت اور دودھ وغیرہ کو غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہماری غذا میں شامل ہیں۔ کاشتکاری میں محنت و مشقت کے کام کے لیے جانوروں کا استعمال ہوتا آیا ہے۔ اس کے علاوہ آمد و رفت کے ایک اہم وسیلے کے طور پر قدیم زمانے سے جانوروں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بوجھ ڈھونے، سامان لانے لے جانے میں جانوروں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کتا پہلا جاندار ہے جو مانوس کر لیا گیا تھا، مگر جانوروں کو مانوس کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جانوروں کو مانوس کرنے کے عمل کے 3 خاص مرحلے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ 3 خاص مرحلے کون سے ہیں۔ سب سے پہلے جنگلی جانوروں کو پکڑ کر قابو میں کر لینا۔ دوسرا مرحلہ ہے ان جانوروں کو انسان کے ساتھ رہنے کا عادی بنانا۔ تیسرا مرحلہ ہے ان سے دودھ، دہی اور مکھن جیسی چیزیں حاصل کرنا اور ان سے مشقت کے کام کروانا۔ تو آئیے ان مرحلوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض قسم کے جانوروں کو مانوس کرنے کے عمل کے 3 خاص مرحلوں میں پہلا مرحلہ ہے جنگلی جانوروں کو پکڑ کر قابو میں کر لینا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ انسان جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا، مگر جب اسے محسوس ہوا کہ بعض جانور اس کے لیے فائدہ مند اور کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں،
ان سے محنت و مشقت کے کام لیے جا سکتے ہیں، لہٰذا اس نے انہیں پکڑ کر قابو میں کرنا شروع کیا اور اس طرح مویشی پالنے کی شروعات ہوئی۔ اور ہم جانتے ہیں کتا پہلا جاندار ہے جو مانوس کر لیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلے سبق میں میموت ہاتھی کا ذکر کیا تھا۔ میموت ہاتھی کا جد امجد تھا، یعنی اینسیسٹر، لیکن ہاتھی کے مقابلے میں جسامت کے لحاظ سے کافی بڑا تھا۔ میموت ہاتھی ہی کی طرح بیلوں کے جد امجد جنگلی بیل کی اس خیالی تصویر کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جسامت میں کتنے بڑے ہوا کرتے تھے۔ آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 34 پر یہ تصویر دی ہوئی ہے، جس میں دائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں بیلوں کے جد امجد جنگلی بیل کی خیالی تصویر ہے اور بائیں طرف نئے دور کا بیل۔ تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیلوں کے جد امجد جنگلی بیل ڈیل ڈول میں جسامت میں نئے دور کے بیل کے مقابلے میں کافی بڑے ہوا کرتے تھے۔ جنگلی جانوروں کو پکڑ کر قابو میں کر لینا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ بعض جانور جسامت میں کافی بڑے ہوا کرتے تھے۔ بعض قسم کے جانوروں کو مانوس کرنے کے عمل کے 3 خاص مرحلوں میں دوسرا مرحلہ ان جانوروں کو انسان کے ساتھ رہنے کا عادی بنانا۔ جنگل میں رہنے والے یہ جانور، انہیں اپنے ساتھ انسانی ماحول میں رہنے کا عادی بنانا یہ بھی ایک مشکل کام ہے۔ وہ انسانوں سے مانوس ہو جائیں، اس لیے انسان کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مگر ایک بار جب یہ انسان کے ساتھ رہنے کے عادی ہو جائیں تو پھر یہ انسان کے دوست بن جاتے ہیں۔ جانوروں کو انسان کے ساتھ رہنے کا عادی بنانا یہ مرحلہ بھی کافی مشکل ہے۔ اس کے لیے کافی محنت، صبر اور سوجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک دفعہ جب جانور انسان کے ساتھ رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں، تو پھر ان سے کام لینا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بعض قسم کے جانوروں کو مانوس کرنے کے عمل کے 3 مرحلوں میں تیسرا مرحلہ ہے ان سے دودھ، دہی، مکھن جیسی چیزیں حاصل کرنا اور ان سے محنت و مشقت کے کام کروانا۔ تو جانوروں کو مانوس کرنے کے عمل کے مرحلوں میں تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ تیسرا مرحلہ ہے ان سے دودھ، دہی اور مکھن جیسی چیزیں حاصل کرنا اور ان سے مشقت کے کام کروانا۔ مشقت کے کون کون سے کام لیے جاتے تھے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ کس طرح جانور انسان کے لیے کارآمد ثابت ہوئے۔ جب انسان ان مراحل میں سے تیسرے مرحلے سے گزر جاتا ہے، یعنی تیسری منزل کو پا لیتا ہے، تو اسے مویشی پالنا کہتے ہیں۔ ایک بار اعادہ کر لیتے ہیں۔ بعض قسم کے جانوروں کو مانوس کرنے کے عمل کے 3 خاص مرحلے ہیں، اور یہ مرحلے اب آپ جانتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جنگلی جانوروں کو پکڑ کر قابو میں کر لینا۔ دوسرا مرحلہ ان جانوروں کو انسان کے ساتھ رہنے کا عادی بنانا۔
تیسرا مرحلہ، ان سے دودھ، دہی اور مکھن جیسی چیزیں حاصل کرنا اور ان سے مشقت کے کام کروانا۔ جب انسان ان مراحل میں سے تیسرے مرحلے سے گزر جاتا ہے، یعنی تیسری منزل کو پا لیتا ہے، تو اسے مویشی پالنا کہتے ہیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں انسان نے پتھر کے وسطی زمانے میں کتے کو مانوس کر لیا تھا۔ کتا پہلا جاندار ہے جو مانوس کر لیا گیا تھا۔ کتا انسان کے کیا کام آتا ہوگا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گھروں میں کتے پالتے ہیں، کتے وفادار ہوتے ہیں، پہرے داری کرتے ہیں، کسی انجان کو گھر کے آس پاس دیکھیں تو بھونکنے لگتے ہیں، گھر والوں کو خبردار کر دیتے ہیں۔ اس دور میں شکار کے وقت انسان کتے کی مدد لیتا تھا۔ جنگلی جانوروں سے حفاظت کے لیے انسان شکار کے وقت کتے کو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ کتے کے بعد بکریوں اور بھیڑوں کو مانوس کر لیا گیا۔ دھیرے دھیرے کئی اور جانور بھی انسان نے مانوس کر لیے۔ اس طرح مویشی پالنے کی شروعات ہوئی۔ جانوروں سے دودھ، دہی، مکھن حاصل کرنے اور ان سے محنت و مشقت کے کام لینے کے علاوہ اور کون کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں ابتدائی انسان نے جانوروں کا غذا کے طور پر استعمال کیا۔ گوشت کے علاوہ جانوروں سے دودھ حاصل ہوتا ہے۔ اس دودھ سے مختلف قسم کی دیگر اشیاء تیار کی جاتی ہیں جنہیں غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دودھ سے دہی، گھی، مکھن، پنیر، آئس کریم اور بھی بہت ساری چیزیں تیار کی جاتی ہیں جنہیں ہم اپنی غذا میں شامل کرتے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں سردی سے محفوظ رہنے کے لیے ابتدائی انسان غاروں کے اندرونی حصے میں جانوروں کی کھالوں سے گرم خیمے بناتے تھے۔ ضرورت کے مطابق انہوں نے کھلی جگہ میں بھی جھونپڑیاں بنائیں۔ ابتدائی انسان سردی، ہوا اور بارش سے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے جانوروں کے چمڑے کا استعمال کرنے لگا۔ یہاں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جانوروں کی کھال سے تیار کیے ہوئے یہ کپڑے انسان پہنتا تھا۔ جانوروں کی کھال سے کپڑے تیار کرنے کے لیے جانوروں کی ہڈیوں سے بنی ہوئی اس قسم کی سوئیوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں جانوروں کے چمڑے سے مختلف قسم کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے بیگ، پرس، پیسے رکھنے کے پاکٹ۔ بیگز اور پرسز کے علاوہ جانوروں کے چمڑے سے جوتے، چپل، لمبے جوتے جنہیں بوٹس کہا جاتا ہے، دستانے، بیلٹ، گھڑیوں کے بیلٹ، یہ اشیاء بھی تیار کی جاتی ہیں۔ چمڑے سے بنے ہوئے جیکٹس آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ صوفہ کورز بھی چمڑے سے بنائے جاتے ہیں۔
کیا آپ جانتے ہیں گھوڑے کی زین تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی چمڑے سے بنی ہوتی ہے، اور چمڑے سے بنی ہوئی ان تھیلیوں کو پہچانا آپ نے؟ ان میں پانی بھرا جاتا تھا، مسافر انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ وقت ضرورت پیاس لگنے پر پانی کا استعمال کیا جا سکے۔ یہ بڑی سائز میں بھی دستیاب تھیں، اور اس طرح پانی بھر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے کام آتی تھیں۔ چمڑے سے بنی ہوئی پانی کی ان تھیلیوں کو مشک کہتے ہیں۔ کافی عرصہ پہلے تک ممبئی شہر میں بھی یہ ہمیں دکھائی دیتی تھیں۔ آج نئے دور میں ہم مختلف قسم کی رنگ برنگی بوتلوں کا استعمال کرتے ہیں، مگر پرانے زمانے میں پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے چمڑے سے بنے ہوئے یہ مشک استعمال ہوتے تھے۔ یہ ہیں رنگ برنگی سویٹرز، مفلرز، ٹوپیاں، دستانے، جنہیں ہم سردی سے محفوظ رہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ موسم سرما شروع ہو چکا ہے، یقیناً آپ نے بھی ان کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ یہ کس چیز سے تیار ہوتے ہیں؟ اون سے۔ اور اون ہمیں کیسے حاصل ہوتا ہے؟ بھیڑوں سے اون حاصل ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بھیڑوں سے اون نکالا جا رہا ہے۔ یہ اون کارخانے میں مختلف پروسیس سے گزر کر اونی اشیاء تیار ہوتی ہیں، تو بھیڑوں سے ہمیں اون حاصل ہوتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے برشز ہیں جنہیں ہم میک اپ کرتے وقت، ڈرائنگ بناتے وقت، پینٹنگ کرتے وقت استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ برش کس چیز سے تیار ہوتے ہیں؟ ان برشز کو بنانے کے لیے مختلف قسم کے جانوروں کے بالوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جانوروں کے گوبر سے بنے ہوئے اپلے ہزاروں سال سے ایندھن کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیہاتوں میں ان اپلوں سے زمین اور دیواروں کی لپائی بھی ہوتی ہے۔ گوبر کو کھاد کے طور پر بھی استعمال کرنے کی روایت رہی ہے۔ اب بایو گیس ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ ایندھن اور کھاد دونوں طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا جانوروں سے ہمیں کتنے سارے فائدے حاصل ہیں۔ اسی تعلق سے آپ کی درسی کتاب میں یہ سوال دیا ہوا ہے، کسی 5 پالتو جانوروں سے حاصل ہونے والے فائدے لکھیے۔ تو اب آپ اس سوال کا جواب آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ابتدائی انسان نے جانوروں کا غذا کے طور پر استعمال کیا، اسی طرح وہ سردی، ہوا، بارش سے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے جانوروں کے چمڑے کا استعمال کرنے لگا۔ آج بھی جانوروں کے چمڑے سے بیلٹ، پرس، چپل، جوتے، جیکٹس وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ جانوروں کے بالوں سے مختلف قسم کے برشز تیار ہوتے ہیں۔ بھیڑوں سے ہمیں اون حاصل ہوتا ہے اور اس اون سے اونی کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ بات تو جانتے ہی ہیں کہ جانوروں سے حاصل ہونے والا دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء مثلاً دہی، مکھن، گھی، پنیر،
اور آئس کریم بھی اس ساری دنیا میں لوگ بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کے گوبر سے بنے ہوئے اپلے ایندھن کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ گوبر کو کھاد کے طور پر بھی استعمال کرنے کی روایت رہی ہے، اور جانوروں سے مختلف قسم کے مشقت اور محنت کے کاموں میں مدد لی جاتی ہے۔ تو یہ تو ہوئے بہت سارے فائدے جو ہمیں جانوروں سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کے لیے اس سوال کا جواب لکھنا بہت ہی آسان ہے۔ آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 38 پر ایک بہت اہم اور دلچسپ سوال بھی دیا ہوا ہے۔ آج کے زمانے میں پولیس کے محکمے میں کس جانور کا استعمال کیا جاتا ہے؟ کس طرح؟ تو آئیے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے دور میں پولیس محکمے میں کتے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں پولیس انویسٹیگیشن میں کتوں سے مدد لی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی پولیس محکمے میں ڈاگ اسکواڈ موجود ہے۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ون آف دا فرسٹ ممبرز آف دا ڈاگ اسکواڈ 1959۔ ان کتوں کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے اور پھر یہ پولیس محکمے میں مختلف کاموں میں پولیس کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر حفاظتی اقدامات کرنے میں ان کتوں سے مدد لی جا رہی ہے۔ بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں جہاں مشکل کیسز حل کرنے میں پولیس ڈاگز نے پولیس کی مدد کی۔ دلی پولیس کے ڈاگ اسکواڈ میں 30 نئے کھوجی کتوں کو شامل کیا گیا ہے، جن میں سے 20 وسفوٹک اور دوسری چیزیں سونگھنے کے ماہر ہیں، جبکہ 10 کو خاص طور پر ٹریکنگ کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب دلی پولیس میں کھوجی کتوں کی سنکھیا 7 ہو گئی ہے۔ ان کتوں کو عام سمجھنے کی غلطی آپ بالکل مت کیجیے گا۔ ان کو آرمی نے خاص طور پر ٹرین کیا ہے اور اب یہ دلی پولیس کی مددگار ہوں گے۔ کئی واردات کو یہ سلجھانے میں اہم سراغ دیں گے۔ ان کو پراجیپال نجیب جنگ کی موجودگی میں دلی پولیس فورس میں شامل کیا گیا۔ اپ راجیپال کے سامنے کتوں نے اپنی ٹریننگ کا ڈیمو بھی پیش کیا۔ سبھی کتے لیبراڈور نسل کے ہیں، جن کی ٹریننگ میرٹھ کے بھارتی سینا کی ریماؤنٹ اینڈ ویٹرینری کور کیندر میں ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ایک ہفتے کی ٹریننگ میں لگ بھگ 1,70,000 روپے کا خرچ آیا ہے۔ ان کے خوراک کی بات کریں تو صبح دودھ اور رات میں انہیں مٹن دیا جاتا ہے۔ ان کو ٹریننگ ہے، ہمارے ایکسپلوسیو اور اسنیفر دونوں کی ٹریننگ ہے۔ 20 آپ کو ٹریکر ہیں اور 10 ایکسپلوسیو ہیں، تو بلڈنگ کی سیکیورٹی، اینٹی سپورٹڈ چیک، ان سب میں ہم ان کو یوز کرتے ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جب ڈاگ اسکواڈ میں ایک ساتھ 30 کتوں کو شامل کیا گیا۔ یہاں تصویر میں آپ ممبئی پولیس کو اپنے ڈاگ اسکواڈ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن، پلیٹ فارمز، ایئرپورٹس، پروگرام ہال، پلے گراؤنڈز، مختلف مقامات پر تفتیش کے دوران اور حفاظتی اقدامات کے طور پر ان ڈاگز سے مدد لی جاتی ہے۔ آپ کو شاید جان کر حیرت ہوگی کہ بہترین کارکردگی کرنے والے کتوں کو میڈلز بھی دیے جاتے ہیں اور ایک مخصوص عرصہ گزارنے کے بعد یہ کتے
रिटायर भी किए जाते हैं। तो आपकी दरसी किताब में दिए हुए इस सवाल का जवाब अब आप अच्छी तरह जानते हैं और इसका जवाब लिखना आपके लिए अब आसान हो गया है। आज के सेशन में हमने मवेशी पालने की इब्तिदा और जानवरों से होने वाले फ़वाइद के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल की। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम खेती बाड़ी की इब्तिदा और मुख्तलिफ़ पेशों और महारतों के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।